جی ناظرین، خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام پادری میتھیو سلیمان ہے اور میں خدا کا نہایت مشکور ہوں جس نے مجھے بچایا اور پھر مجھے استعمال کرنا شروع کیا تاکہ اور بہت سی زندگیوں کو بچا سکے۔ تو اس سبب سے میں ہمیشہ ساری عزت سارا جلال خدا سالوس کو دیتا ہوں۔ میرے پیرنٹس کے ہاں مجھ سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، یعنی کہ میری بڑی بہن تھی جو، اور ہوا یہ کہ میری جو بڑی بہن تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی کچھ مہینوں کے بعد ہی، پیدائش کے کچھ مہینوں بعد۔ اور اس وقت لوگ چونکہ پرانے خیالات کے تھے تو سب میرے والدین سے کہنے لگے کہ اب آپ کا چونکہ پہلا بیبی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو دوبارہ کوئی بیبی آپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا۔ میری جو مدر ہیں وہ پریئر واریر ہیں جن کے لیے میں خدا کا نہایت شکر گزار ہوں، اور وہ کیا کرتی تھیں کہ ہر روز زمین پہ کپڑا بچھا کر انہوں نے دعا کرنی اور انہوں نے خدا سے کہنا کہ تو مجھے اولاد دے، اور جو اولاد تو مجھے دے گا وہ تیری ہوگی، تیری خدمت کے لیے اسے میں ابھی سے مخصوص کر دیتی ہوں۔ اور پھر میرے پیرنٹس کے ہاں میں پیدا ہوا اور اسی سبب سے میری والدہ نے میرا نام میتھیو رکھا، جس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے ایک تحفہ۔ اور سب چیزیں میری زندگی میں بڑی ڈرامیٹک وے میں ہوئیں اور اس لیے سب چیزیں میموریبل ہیں۔ خیر اسی طرح سے جب میں نے میری اپ برنگنگ کی میرے پیرنٹس نے، تو میں بہت چھوٹی عمر میں بہت غلط کاموں میں پڑ گیا تھا۔ سوسائٹی اس طرح کی تھی، محلہ اس طرح کا تھا جہاں پر جو لڑکے تھے اور جتنے بھی میرے دوست تھے بائی دا وے مجھ سے 10 یا 15 سال عمر میں بڑے تھے، اور سب الٹے قسم کے کاموں میں بڑے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اور اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ میں نہیں کھیلتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ بچے ہیں۔ میں خود بھی اگرچہ بچہ تھا لیکن میں ان کو اپنے سے بھی زیادہ بچہ سمجھتا تھا۔ تو اینی ویز ہوا یہ کہ میں نے نشوں میں پڑ گیا اور بہت غلط کام کرنے شروع کر دیے۔ میں 7 سال کا تھا جب میں نے سگریٹ پینا شروع کیا، اور 13 سال کی عمر تک میں جو ہے وہ نشہ، باقاعدہ جو نشہ جس کو کہا جاتا ہے وہ کرنا شروع ہو گیا۔ 2006 میں ایسا ہوا کہ میں چرچ آیا کرتا تھا، اور میرے جتنے بھی فرینڈز تھے ان تمام فرینڈز میں صرف ایک ہی ایسے فرینڈ تھے جو بلیور تھے۔ ان کا نام تھا فارس قاضی، اور وہ بھی باقی سبوں کی طرح مجھ سے عمر میں کوئی 10 سال بڑے تھے اور ابھی بھی زندہ ہیں، اور خدا ان کو بہت لمبی عمر دے۔ ان کا ایک اہم کردار ہے میری زندگی کے تبدیل ہونے میں۔ اپریل کے مہینے میں ہمارے جو پادری صاحب تھے انہوں نے چرچ میں اناؤنس کیا کہ اگلے مہینے چرچ میں جو ہے بیپٹزمز ہوں گے، اور نہ جانے کہاں سے میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ اچھا آج سے میں بھی دعا کروں گا گھر جا کے۔ اگرچہ میں چرچ جایا کرتا تھا پہلے، لیکن میں اپنی مرضی، اپنے ارادے سے یا ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے نہیں تھا جاتا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نوجوان جن انٹینشنز کے ساتھ زیادہ تر نوجوان چرچ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، میری بھی وہ انٹینشنز ہوا کرتی تھیں۔ یہاں پھر چونکہ میری بھائی فارس قاضی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی تو اس لیے جب وہ مجھے کہتے تھے تو میں جاتا تھا۔ تو اینی ویز میں نے گھر جا کے دعا کرنا شروع کر دی، جس طرح سے بھی میں دعا کرنا جانتا تھا یا جو کچھ بھی مجھے پتہ تھا کہ خدا میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ ایڈکشنز ہیں، میں سگریٹ نوشی کرتا ہوں، میں چین اسموکر ہوں، میری زبان پہ گالی گلوچ رہتی ہے ہر وقت، میں جھگڑے کرتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، اور یہ ایڈکشنز تھی میری، یعنی کہ وہ چیزیں جس کو لت کہا جاتا ہے نا، عادت پڑ جائے جس کی آپ چھوڑ نہ سکیں۔ اور لیں جی پورا مہینہ گزر گیا، بیپٹزمز کا دن بھی آ گیا، اور میرے اندر 1% بھی تبدیلی نہیں تھی اس دن تک۔ بہرحال میں چرچ گیا، اور اس دن بائی دا وے عید پینٹیکوسٹ تھا۔ پینٹیکوسٹ کا مطلب 50 ہے، اور اس دن 49 لوگوں نے آ کے اسٹیج پہ گواہی دی اپنی کہ ہم کس طرح سے تیار ہوئے، ہم نے یسوع مسیح کو کس طرح سے قبول کیا اپنا نجات دہندہ، اور اب ہم بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ پہلا ایسا وقت تھا جب میں نے چرچ میں ایموشنل ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور میں نے خدا سے کہا کہ اگر تو لوگوں سے واقعی باتیں کرتا ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں کرتا۔ میں اسکیپٹیکل تھا بہت۔ ہوا یہ کہ بیپٹزمل سرمنی شروع ہوئی چرچ کے کمپاؤنڈ میں، اور جب بیپٹزمز ہو رہے تھے تو اسی وقت مجھے بھائی فارس قاضی نے کہا، میرے ساتھ کھڑے تھے، کہ میتھیو آپ بھی جاؤ اور بیپٹزم لے لو۔ اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں مجھے پتہ نہیں ہے اتنا زیادہ مذہب کے بارے میں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ایک کمٹمنٹ ہے، اور یہ میں کسی کے کہنے پر بھی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ میں آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن آپ کے کہنے پر بھی میں بیپٹزم نہیں لے سکتا۔ اور پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ جا کے بیپٹزم لے لو۔ میں نے پھر سے ان کو یہی جواب دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کچھ دیر بعد میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نے زور سے آنکھیں بند کی اور اس طرح مٹھیاں بند کر لی میں نے، اور میرا پورا جسم کانپنا شروع ہو گیا، اور میں نے لٹرلی ایک آواز سنی، اور اس آواز نے کہا کہ میتھیو جا کے بپتسمہ لے لو۔ اور مجھے انڈین موویز اور ڈرامے دیکھ کر نا وہ ضمیر والا کانسیپٹ بڑا اچھا تھا میرا، کہ میرا ضمیر مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو میں اپنے ضمیر کو رسپونڈ کرنا شروع ہو گیا کہ میں تو بپتسمہ نہیں لے سکتا ایسے، کیونکہ میری زندگی میں تو یہ ایڈکشنز ہیں جن کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔
اور اگر ان کو چھوڑے بغیر میں کوئی کمٹمنٹ کرتا ہوں تو وہ کمٹمنٹ جو ہے اس کو میں نبھا نہیں پاؤں گا. لیکن جب مجھے جواب آگے سے ملا نا، اس جواب میں ایسی تسلی اور اطمینان تھا کہ میں نے جا کے بپتسمہ لیا. میں نے اسی وقت یسوع مسیح کو قبول کیا. اور اس آواز نے کیا کہا تھا؟ اس آواز نے یہ کہا کہ میتھیو جا کے بپتسمہ لو اور یقین رکھو کہ ان کاموں کو میں تمہیں دوبارہ نہیں کرنے دوں گا. وہ دن ہے 2006 اور آج کا دن ہے. خدا کا شکر ہے کہ وہ جو ایڈکشنز تھیں میرے اندر سے خواہشات ہی مر گئیں. وہ ان ایڈکشنز کو سیٹسفائی کرنے کی جو ڈیزائر تھی وہ ہی ختم ہو گئی. میں نے اسموکنگ کرنا چھوڑ دی. اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عید پینٹیکوسٹ تھا اس دن، اور پینٹیکوسٹ کا مطلب ہوتا ہے 50. تو میرا جو بیپٹزم تھا وہ بھی 50واں تھا. تو دیکھیں میرا بیپٹزم جو تھا وہ بھی ڈرامیٹک وے میں تھا، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد پھر اس طرح سے ہوا کہ میں چرچ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا. جو چرچ کی یوتھ تھی اس میں حصہ لیا، اور ہم نے دعاؤں میں، روزوں میں وقت گزارنا بہت زیادہ. جو ہمارے پادری صاحب ہیں، پادری اسٹیفن الیاس صاحب، جس چرچ سے میرا تعلق ہے، انہوں نے چرچ کی یوتھ کو اکٹھا کرنا. ہم نے کبھی 21 روزے رکھنے، کبھی ہم نے 40 روزے رکھنے، اور تب صرف دن رات یہی کام ہوتا تھا کہ خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ہم سٹرونگ کریں. میرا آغاز بالکل فرق تھا. بات بتانے کا یہ مقصد ہے. لیکن ہوا یہ کہ خدا نے مجھے پھر غیر اقوام میں انجیل کی منادی کے لیے چنا، اور خدا کا شکر ہے کہ تب سے اب تک. اور 2008 میں غالباً میں نے پہلا اپنا ڈیبیٹ کیا تھا جو غیر قوم کے ساتھ تھا. اور اس کے بعد سے اب تک خدا کا شکر ہے کہ نہ صرف خدا ملک پاکستان میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اپنی بادشاہی کی وسعت کے لیے اور اپنے نام کی عزت و جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور میں یقیناً اس کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے، اس لیے کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن پھر بھی خدا نے مجھ نکمے اور حقیر کو چنا اتنی بڑی خدمت کے لیے. اور اس کو اگرچہ میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اس نے مجھے چنا تاکہ اتنا بڑا کام مجھ سے لے سکے. تو میں خدا کا اس بات کے لیے نہایت شکر گزار ہوں.